السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال اور میرا جواب سیشن میں آپ تمامی حضرات کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ ہٹوا الہ آباد سے حافظ مہتاب صاحب کا سوال یہ ہے کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اگر کسی وجہ سے نہیں بن رہا ہے تو پہلے شوہر کی کوشش ہو تو اس کو کسی بھی طریقے سے بنانے کی کوشش کرے۔ پہلے بستر وغیرہ الگ کرے، اسی طریقے سے دونوں خاندان یعنی لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں خاندان مل کر کے دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اس اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد بھی اگر شوہر بیوی کے درمیان نہیں بن رہا ہے تب شوہر جب اس کی بیوی حیض سے پاک ہو، جس کو حالت طہور میں کہتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے گا اور پھر وہ مہینہ گزر جائے، پھر دوسرے مہینے میں عورت کو حیض آئے اور حیض آنے کے بعد پھر حالت طہور میں ہے تو دوسری طلاق دے، اور پھر تیسرے مہینے میں حیض آنے کے بعد جب پاکی کی حالت میں ہو تب جو ہے پھر تیسری طلاق دے گا۔ تو یہ طلاق دینے کا جو ہے شرعی طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی غصہ میں کہہ دیا طلاق یا مذاق میں کہہ دیا طلاق، تو طلاق تو واقع ہو جائے لیکن وہ ایک طلاق ہوگی، اور اس طلاق کے بعد شوہر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کر لے تو زندگی میں صرف 2 طلاق دینے کا اختیار باقی رہے گا، لیکن اس کی شریک حیات اس کی زندگی میں آ جائے گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی شوہر کہہ دے کہ بس میں نے تم کو طلاق دے، طلاق واقع ہو گئی، اور پھر اس کی بیوی جا کر کے یہ فائدہ درج کر دے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دیا ہے۔ پہلے اسے چاہیے کہ علماء کرام سے وہ رجوع کریں کہ طلاق واقع ہوئی کہ نہیں۔ اہل حدیثوں کے ہاں یعنی کتاب و سنت میں جو طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 مہینے میں اس کنڈیشن کے ساتھ شوہر جب طلاق دے گا تب طلاق واقع ہوگی۔ یہ نہیں کہ کہہ دیا کہ طلاق 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 تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ احناف کے یہاں کی ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے، لیکن علماء اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں 1 2 نہیں، 1000 نہیں بلکہ لاکھوں اگر دے تو ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ لہذا جن کے بارے میں حافظ مہتاب صاحب نے سوال کیا ہے ان لڑکے والوں کو بھی چاہیے اور لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ مل بیٹھ کر کے صلح صفائی کر لیں، اور شرعی جو طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس شرعی طریقے سے طلاق واقع ہو۔ یہ نہیں کہ شوہر غصے میں کہے طلاق طلاق واقع ہو۔ اور باپ اور بھائی کو چاہیے کہ گھر کو برباد نہ کرے، اپنی بیٹی یا بہن کا جو ہے طرفداری کر کے۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنتی عورت کی سرداری ہیں، ناراض ہو کر کے حضرت علی سے کوئی بات ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اب بھانپ گئے کہ لگ رہا ہے کہ علی سے کوئی بات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ علی سے کوئی بات ہو گئی ہے؟ جواب ملا کہ ہاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، جب تک علی ناراض رہیں گے اللہ بھی ناراض رہے گا۔ فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے اور بحیثیت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے ناراض رہے گا۔ تو دیکھیے کہ ایک گھر کو اگر سنوارنا اور بنانا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مثالی باپ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود جنتی ہیں، جنتی عورت کی سردارین ہوں گی۔ ان کے جو دو بیٹے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دونوں کے دونوں جنتی مرد کے سردار ہوں گے، نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود جو ہے جنتی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ لیکن ان تمام فضیلتوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے مقام و مرتبہ کو سمجھتے ہوئے جا کر کے جو کچھ بھی نزاع اختلاف رہتا ہے وہ جا کر کے دور کر لیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملہ کے سننے کے بعد۔ بتلائیے کہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے چاہے عورت جتنی بھی تہجد گزار ہو، متقی ہو، پرہیزگارین ہو، کیا حضرت فاطمہ سے مقام و مرتبہ میں آج کی عورتیں بڑھ سکتی ہیں؟ لیکن ان کا سیرت دیکھیے۔ اس لیے ہم اپنے بہنوں سے گزارش کریں گے کہ اس طرح اگر زندگی میں نزاع اور اختلاف ہو تو حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیے اور اس نزاع اور اختلاف کو جو ہے دور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین کو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔